علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ تحریک انصاف کی ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور وہ سیریس اس لیے ہے کیونکہ اس وقت اس کو لیڈ جو ہے وہ مراد سعید کر رہے ہیں۔ مراد سعید جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن وہ اپنی ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ اس مومنٹم کو بنا رہے ہیں اور اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کل بڑا انٹرسٹنگ ہوا۔ میں نے رات اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بتایا تھا کہ کل ہم گئے تھے کنیا چشمہ، ایک شادی تھی، تو آپ جب عام لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو عام لوگوں کے سینٹیمنٹس پتہ چلتے ہیں، آپ عام لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے گراؤنڈ کے اوپر اس وقت کیا چل رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو کل جب ہم وہاں شادی میں تھے، کچھ اور بھی ہمارے دوست تھے، ریاض الحق صاحب بھی تھے اور عابد علی ارائیں صاحب اور شاہد اجمل صاحب، وہاں پہ ہمیں ظاہر ہے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں، عمران خان کب رہا ہوگا، عمران خان کب رہا ہوگا، عمران خان کب رہا ہوگا۔ تو ہمیں ایک وہاں پہ دوست ملے، وہاں پہ وہ شادی میں آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ نا دوبارہ یہ زرداری اور شریف خاندان جو ہے وہ بیمار ہونے لگ گئے ہیں، زرداری بھی بیمار ہوا پڑا ہے، نواز شریف کی بھی طبیعت وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ان کو بیماریاں دوبارہ ہونے لگ گئی ہیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ قریب ہے۔ میں لاسٹ بھی ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یا نہ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں بیمار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن یہ شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان ہو، یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بیماری کے نام پہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا آپ دیکھ لیں، یہاں پہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، لندن گئے، نہ ٹیکہ لگا، نہ گولی کھائی، نہ ٹیسٹ ہوا، نہ بوتل لگی، نہ ایڈمٹ ہوئے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ زرداری صاحب بھی بالکل فٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 26 نئی ترمیم پہ سائن کرنے ہیں، زمین خریدنے ہیں، منڈیاں لگانی ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کرنی ہے، جو تباہی اور بربادی کرنی، جو کرنا ہے ملک کے اندر نیگیٹو کرنا ہے، اس کے لیے زرداری سے بالکل فٹ ہے، الحمدللہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب 4 اپریل کو خطاب کرنا ہے، نہروں کے اوپر تنقید کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، تو پھر زرداری صاحب بیمار ہو گئے اور کوئی ان کا خطاب نہیں ہوا۔ اور حالانکہ کیوں اور کرنی بھی ان کو نہیں چاہیے تھی تقریر، کیونکہ وہ خود منظوری دے چکے ہیں نہروں کی، اور اب یہ بات خود نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں، اور اس سب سے پہلے ہمارے دوست قسمت زمری جو ہے وہ اس حوالے سے بتا چکے ہیں۔ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ لندن روانہ ہونے والے ہیں اپریل میں، اور میاں صاحب 2 ہفتے جو ہے وہ لندن میں رہیں گے، ان کے کچھ چیک اپ ہونے ہیں، اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب بھی لندن جائیں گے، مریم نواز صاحب بھی لندن جائیں گی۔ تو لگتا یہ ہے کہ چیزیں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ایک پرسیپشن بنی ہے نا، یا یہ جو ایک افواہیں سمجھ لیں، چلیں حقیقت نہیں ہوگی، افواہیں ہوں گی۔ افواہیں یہ ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور عمران خان کے باہر آنے کے دن قریب آ گئے ہیں، یا یہ افواہیں ہیں کہ جو امریکہ سے جو پاکستانی آئے ان کی انگیجمنٹ کافی پازیٹیو ہو رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کیونکہ اتنے چیلنجز ہو گئے ہیں سیکورٹی کے، اکانومی کے، جو امریکہ سے بل ہے، چیزیں ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو نارملائز کرنا چاہ رہی ہے، اور چاہ رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ چیزیں پازیٹیو انداز میں آگے بڑھائیں، تو وہ کریڈٹ جو اپنے بندوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو ان کے قریب ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ان کے قریب ہوں یا پاکستان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے جو ان کے قریب ہوں، تاکہ ان کو وہ کریڈٹ دیں کہ ان کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ عمران خان موجودہ سینیریو میں مس فٹ ہیں۔ کیسے اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کہ عمران خان باہر آئیں؟ مس فٹ اس طرح سے کہ امریکہ اگر ایران کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہا ہے، افغانستان کے اندر عمران خان اس کے خلاف ہیں، امریکہ کو اگر پاکستان میں کوئی اڈے چاہیے عمران خان اس کے خلاف ہیں، اگر پاکستان کے اندر ہمارے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں وہ KPK اور بلوچستان میں آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان اس کے خلاف ہیں، اگر ہمارے ادارے افغانستان کے اندر بمباری کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان اس کے خلاف ہیں، اگر ہمارے ادارے کوئی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کی سرزمین کے اندر جا کے، عمران خان اس کے خلاف ہیں۔ عمران خان تو کہیں ڈرون مارنا چاہ رہے ہیں، عمران خان اس کے خلاف ہے۔ عمران خان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، وہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ملک کی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین امریکہ یا کسی کو دینے کے مخالف ہے، وہ اڈے دینے کے مخالف ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا تھا، اس کی قیمت انہوں نے ادا کی اور کر رہے ہیں۔ تو وہ نظر تو نہیں آتا اس طرح کا کہ عمران خان کو کسی طرح سے بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکے اس کی رہائی، یا وہ چاہیں کہ وہ رہا ہو جائیں۔ لیکن ایک پرسیپشن بہرحال کہیں نہ کہیں تھوڑی سی موجود ہے کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے، جو اس کی ریشو بہت کم ہے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹریپ ہے، اکثریت یہ سمجھتی ہے یہ ڈرامہ ہے، اکثریت یہ سمجھتی ہے فراڈ ہے، اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے سے اس کا دم خم ختم کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، یا جو باہر سے چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ سے ان کو نارملائز کرنا ہے، یا اندر سے اگر کوئی موومنٹ شروع ہو سکتی ہے تو اس کو نارملائز کرنا ہے۔ یہ بھی ایک اکثریت یہ سمجھتی ہے۔
لیکن میاں نواز شریف کا یہ باہر جانا اور چیک اپ کے نام پہ جب سے وہ آئے، میرے خیال ہے پہلی بار جا رہے ہیں، جب وہ اکتوبر میں آئے تھے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، تو پہلی بار میاں نواز شریف جو ہیں وہ جا رہے ہیں لندن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہیں۔ اچھا یہ بھی اب میاں نواز شریف جب باہر جانے لگتے ہیں تو پھر ایک اداروں کے اندر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کہیں باہر جا کے میاں نواز شریف پھر وہ حرکت کرنا شروع کر دیں، پھر وہی تقریریں نہ شروع کر دیں، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملے نہ شروع کر دیں، لیکن وہ مشکل ہے کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف نے جو ڈیل کی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو جو کہ MP کا الیکشن ہار گئی تھی میر شرافت سے، انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا لیا، بھائی ہار گیا تھا الیکشن، اس کو وزیر اعظم بنوا لیا، 17 سیٹر پارٹی ہے، 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار مل گیا، اب پیسہ بیش بہا، اب سارے معاملات چل رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ ساری کرپشن لوٹ مار معاف ہو گئی، NRO مل گیا، میاں نواز شریف اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، آج تمام ادارے ان کے سامنے سرنگوں ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف کو اور کیا چاہیے؟ تو لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف جانے لگتے ہیں تو پوری گارنٹی لی جاتی ہے اداروں کی جانب سے کہ وہ جا کے وہاں پہ کوئی ایسی ملاقاتیں نہیں کریں گے، کوئی بیانات نہیں دیں گے، اور ڈس آن نہیں کریں گے اس حکومت کو، یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، تو یہ ساری جو چیزیں اس کے لیے جاتے ہیں گارنٹیز۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ مریم نواز بھی جا رہی ہیں، شہباز شریف بھی جائیں گے، نواز شریف بھی ہوں گے، اور اس سے پہلے محسن نقوی کی ایک ملاقات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی بڑی بیٹھک بھی ہے، کیونکہ یہ جو ایک پرسیپشن کہیں نہ کہیں بنی ہے نا تھوڑی سی کہ شاید عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پس پردہ مذاکرات شروع ہو گئے، تو یہ شریف خاندان کے لیے بہرحال پریشان کن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جیسے اگر کوئی کسی کرسی پہ بیٹھا ہو نا، کوئی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، اگر تو وہ میرٹ پہ ہے وہ ہونا تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، بڑا ریلیکس ہوتا ہے، وہ بڑے مزے سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی ڈگری جعلی ہو، اس کا میرٹ کے خلاف وہ آیا ہو، وہ پیسے دے کے بھرتی ہوا ہو، وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو سیٹ، تو ہمیشہ انسیکیور ہوتا ہے، ہر اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی انکوائری نہ ہو جائے، کہیں میری ڈگری چیک نہ ہو جائے، کہیں کوئی دوبارہ میرٹ کو نہ دیکھ لیا جائے، کہیں پروسیس کو نہ دیکھ لیا جائے، وہ ہر انسیکیور ہوتا ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت ہے، یہ بہت انسیکیور ہے، کیونکہ یہ کوئی حلال طریقے سے، سیاسی حلال طریقے سے یہ مرز وجود میں نہیں آئی، یہ اقتدار میں نہیں آئے، ان کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو 8 فروری کو انہوں نے نور اللہ قادری صاحب نے ثوابی جلسے میں استعمال کیا تھا۔ آپ کو یاد آ جائے گا، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں، انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ تو یہ اتنی انسیکیور حکومت ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب PDM کی حکومت تھی، عمران خان ایک بار وہاں پہ احتساب عدالت آئے، اور عمران خان نے احتساب عدالت مطلب وہ جوڈیشل کمپلیکس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب بڑا دنگا فساد ہوا تھا 18 مارچ، تو عمران خان اندر نہیں گئے اور حاضری لگ گئی۔ اس وقت ایک صحافی نے ولاگ کر دیا اور اس نے کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، ایک طرف نون لیگ کو کہتی ہے تمہارے ساتھ ہے، دوسری طرف ڈبل گیم یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان پیش بھی نہیں ہوتے اور ان کی حاضری لگ جاتی ہے، جج حاضری لگا لیتے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت سورسز نے بتایا تھا کہ اس وقت PDM کی حکومت نے DG عیسائی کو بلا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بریفنگ دیں، یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے، یہ کیسے ہوا، عمران خان پیش بھی نہیں ہوا اور اس کی حاضری لگ گئی۔ تو یہ اتنے انسیکیور رہتے ہیں، ظاہر ہے جب سیاسی حلال طریقے سے آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے، جب آپ میرٹ پہ نہیں آئیں گے، جب آپ گھس بیٹھی ہوں گے، جب آپ کو زبردستی بٹھایا جائے گا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ وزٹ میاں نواز شریف کو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو میاں صاحب کو بڑا مریم نواز نے نا بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، سارا سٹاف ان کا مریم نواز کو جواب دیتا، کون میاں صاحب کو مل سکتا ہے، کون نہیں ملے گا، یہ فیصلہ مریم نواز نے کرنا ہے، کس ملاقات کی تصویریں جاری ہونی ہے، یہ فیصلہ مریم نواز نے کرنا ہے، ان سے مطلب ہر چیز مریم نواز نے کنٹرول کی ہوئی تھی۔ تو بہرحال میاں نواز شریف کا یہ لندن جانا، اور پھر دیکھیں نا یہ کتنا افسوسناک ہے کہ پچھلے 40 سال سے اقتدار میں، ابھی بھی اقتدار میں، اپنے اقتدار میں بھی انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے لیے، اپنے چیک اپ کے لیے، چھوٹی موٹی سرجری کے لیے یا جو بھی کرنے ہیں، اگر علاج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے لندن جانا ہے۔ مطلب پورا پاکستان یا سرکاری، مطلب چلیں پہلے تو شہباز شریف تو جو بھی دعوے کرتے تھے وہ ایک الگ ہیں، لیکن مریم نواز جو دعوے کر رہی ہیں، جو بار بار میں عظمت بخاری صاحب آ کے بتاتی ہیں، ہینا پرویز بٹ صاحب آ کے بتاتی ہیں کہ جناب کمال کر دیا مریم نواز نے، 77 سالہ پاکستانی تاریخ میں ہسپتالوں میں وہ چیزیں نہیں ہوئی جو مریم نواز نے کر چھوڑی ہیں، تو کوئی ایک جگہ تو کوئی ایک ایسا وارڈ تو تیار کروا لیتی جہاں ان کے والد صاحب جا کے اور اپنا چیک اپ کروا سکتے، تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ علاج اپنا کرانے کے لیے لندن جا رہے ہیں دوبارہ چیک اپ کے لیے، اس میں کہ آپ نہیں پنجاب کے اسپتالوں کو 40 سال میں بھی آپ بہتر نہیں کر سکے، اب بھی آپ نہیں کر سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔